آنکھیں بند کر کے اندھا رہا تو پھر وہ اسی کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کے نگران تھوڑی, کوئی حفاظت تھوڑی کرتے رہیں گے, سب کی چوکیداری تھوڑی کریں گے. آیت نمبر 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اس طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا, اور تاکہ وہ کہیں درست آپ نے پڑھا ہے, آپ کو کسی نے یعنی پڑھ کر آئے ہیں آپ. وَلِنُبَيِّنَهُ, اور تاکہ ہم بیان کریں اسے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب دیکھیں فرماتے ہیں ہم نے تو اس طرح تصریف الآیات سے بات کی ہے, بڑی پھیر پھیر کر الگ الگ طریقوں سے ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. قرآن کا انداز ہے نا, ایک واقعہ ہے اس کو الگ الگ طرح سے اللہ بیان کریں گے تو اس کے وہ پہلو بھی نظر آئیں گے جو عام واقعہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتے. تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے تاکہ یہ کہیں, یعنی یوں نہ کہیں کہ آپ نے پڑھ کر آئے ہیں کسی سے, یعنی اللہ کا ہی انداز ہے جو اللہ بیان کر رہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بول نہیں سکتا کہ آپ کہیں سے پڑھا وڑھا کے, یعنی آپ خود سے لے کر آ گئے معاذ اللہ. اور یہ کہ اللہ کے پاس سے تو ظاہر ہے وہ پڑھ رہے تھے, تو تاکہ وہ کہیں کہ آپ پڑھ کر آئیں, یعنی آپ کو سب سے سمجھ میں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ بتا رہے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی آپ لوگوں کو جو بتا رہے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ آپ پڑھ کر آئیں, اور تاکہ ہم اسے بیان کر دیں علم والے لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں نے تو یہ بولا نا کہ آپ کو پڑھاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پڑھے ہوئے کس سے, اللہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان کریں. یعنی اب آپ مجھے بتائیے یہ درس جو ہے نا یہ اسی قرآن میں ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دے رہے ہیں وہ اسی آیتوں میں ہی دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم بیان کر چکے ہیں. یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے, یہ جو ابھی میں اور آپ نے آیتیں پڑھی, اس کی مزید کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں باقی رہتی, نہ ہی یہ میرے زبان سے دوسرے الفاظ کہنے کی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم بیان کر چکے ہیں, کن کے لیے, علم والے لوگوں کے. اتبع ما اوحی, آیت نمبر 106, پیروی کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف, میرے رب کا, آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور شرک کرنے والوں سے منہ پھیر لیجئے. یعنی آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, یعنی یہ قرآن اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, لہٰذا اللہ کے علاوہ اللہ کی اس کتاب کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں ہے, کیونکہ وحی اس میں لکھی ہوئی ہے, آپ کو اس کی اتباع کرنی ہے. جو مشرک ہے ان سے منہ پھیر لے. کون مشرک ہے؟ جو اس کتاب کے علاوہ بھی اب کسی اور کتاب کو مانتے ہیں, جو اس اللہ کے علاوہ جیسے کسی کو مانتے ہیں ایسے اس کتاب کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کتاب کے علاوہ کسی چیز کو دین مانتا ہے یا اس کو اللہ کی طرف سے وحی مانتا ہے, وہ مشرک ہے. اللہ کہے اس کو چھوڑ دو, اعراض کرو ان سے. اور آج ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا ایک کتاب کو بیان کرنا, جیسے حضرت ابراہیم کو ان کو یہ بتانا کہ بھائی یہ بت اللہ نہیں ہوتے, بس اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں 107, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا, اور اگر اللہ چاہتے وہ شرک نہیں کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور نہیں ہم نے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی نگہبان. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ ہے. کہنے اگر اللہ چاہتے تو کوئی شرک نہیں کرتا, یعنی اللہ نے اگر لوگوں کو اختیار نہیں دیا ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ شرک کرتا, کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا نا بندے کے پاس. تو اللہ کی چاہت کیا ہے, اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتے, سب کو فرشتہ بنا دیتے, وہ جو بولے اللہ وہ کرے. اس میں کہیں کوئی ابلیس ہوتا ہی نہیں جو کہتا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا. تو اللہ چاہتے تو اللہ کی چاہت کو سمجھے. اب یہ نہیں بولے کہ اللہ ہی نے ہمیں مشرک بنا دیا معاذ اللہ, تو کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ان کے اوپر نگران یا چوکیدار تھوڑی بنا دیا ہے, مرضی ہے اب جس کو ماننے مانے, نہیں ماننے نہیں مانے. آیت نمبر 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, اور مت تم برا بھلا کہو ان لوگوں کو, يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو پکارتے اللہ کے سوا, فَيَسُبُّوا اللَّهَ, تو وہ بھی برا کہنے لگیں گے اللہ کو, عدوان, حد سے آگے بڑھ کر, بغیر علم, لا علمی میں, کذالک, اسی طرح, زینا, ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں, لکل امت, ہر فرقے ہر امت کے لیے, عملہم, ان کے عملوں کو, ثم الی ربہم, پھر اپنے رب کی طرف, مرجعہم, ان سب کو پلٹ کر آنا ہے, فینبئہم, تو اللہ بتائیں گے ان کو, بما کانوا یعملون, اس کو وہ جو بھی کرتے ہیں. فرمایا اچھا اب جو بھی ہے لوگ نہیں مانتے اگر اللہ کی باتوں کو, جیسے کہ نے آپ کو کہا آپ ایتھیسٹ کو دے دیں, آپ مشرک لوگوں کو بولیں کہ یہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے, یہ تمام آیتیں ان کو سنا دیجئے اور دکھا دیجئے, اور پھر اگر وہ شرک کرتے تو ان کی مرضی ہے, میں اور آپ بھی کوئی چوکیداری نہیں کریں گے ان پر. تو کہا کہ اب برا بھلا مت کہنا, یعنی جذباتی ہو کر بندہ کیا بولتا ہے, اٹلاس بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے نا, کہ بھائی تمہارے یہ تو یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, تمہارے تو فلاں ہیں, یہ دھماکہ ہیں, جن کو بھی شریک انہوں نے ٹھہرایا ہوتا ہے, تو اٹلاس بندہ اس سٹیج پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی, یہ حکمت ہے نا قرآن کی, یہ کتاب سے حکمت ہے, یہ ملتی ہے نا مجھے اور آپ, تو بولا کہ بھائی ان کو برا بھلا مت بولو جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا. آپ دیکھیں اللہ ہمیں رسپیکٹ سکھا رہے, انسانیت کا احترام, اور
اس کی حکمت بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ وہ بھی اسی طریقے سے بدتمیزی کریں گے. اور تعصب کہتے ہیں برے الفاظ کا نکالنا, جس کو آپ ابیوزو لینگویج کہتے ہیں, وہ استعمال کریں گے بغیر علم اور حد سے تجاوز کر جائیں گے. تو یعنی اور میں اور آپ ان کو سرکشی کرنے میں میرا اور آپ کا بھی ہاتھ ہو جائے گا, ان کو ان کی زبان سے الفاظ نکالنے میں. لہٰذا اسی لیے پلیز کسی کو جذبات میں آ کے نہ کہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ رد عمل جو ہم دیتے ہیں یہ غلط ہے اور قرآن کے اگینسٹ جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تو ان کے عمل سجے ہوئے, ان کو تھوڑی برا لگے گا. یہ ان کا کیا فرق ہے, ان کا کیا بگڑے گا, ان کو نہیں پتا ان کا کیا بگڑ رہا ہے. تو اس لیے لا علمی میں وہ یہ غلط کام کریں گے تو میں اور آپ اس موقع نہ دیں لوگوں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف تم کو پلٹ کے آنے, اللہ خود ہی لے لیں گے ان سے حساب کتاب. آیت نمبر 109, واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور یہ قسمیں کھاتے اللہ کی جہد ایمانہم, بڑی سخت قسمیں. لئن جاءتہم, کہ اگر آپ آئیں ان کے پاس, لائیں ان کے پاس وہ آیا کوئی نشانی, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو یہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر. قل کہہ دیجئے انما الآیات, بے شک آیتیں نشانیاں عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم, اور تمہیں کیا معلوم ہے, انا اذا جاءت لا یؤمنون, کہ وہ آئیں گی نشانیاں تو کیا جب آئیں گی تو وہ ایمان لے آئیں گے. اب کیا کہتے ہیں, وہ اللہ کی بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں, بڑا یعنی اس بات کے اوپر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو ضرور مان لیں گے, ہمیں کوئی دکھائے نا, کوئی معجزہ دکھائے, کوئی ایسی چیز دکھا دے. یہ اتنے معجزے نہیں ہیں, یہ آیات نہیں ہیں اوپر جو آپ بار بار پڑھیں. اللہ یہی کہتے ہیں نا, یہ آیات ہے, ہم نے کھول کر بیان کر دی. ہماری بھی کہتے نہیں کوئی بڑا بول دے تو ہم مانیں گے. تو اللہ کیا کہہ رہے, یہ جو بڑی قسمیں کھا رہے نا, پکی قسمیں, اور اپنی بصیرت کو نہیں استعمال کر رہے, یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں. تو اپنی دماغ استعمال کرو, اللہ کہہ رہے, اپنی آنکھیں کھلی رکھو. یہ نہیں بولو کہ کچھ کوئی بتائے گا یا کوئی اللہ کا فرشتہ آ کے مجھے بولے گا تو میں مانوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں تو آپ اے نبی ان کو کہہ دیجئے آیات تو اللہ کے پاس سے آتی, آپ اللہ سے ہدایت مانگے, اللہ آپ کے دل کو تسلی دیں گے. آپ کو اور مجھے جو بھی چاہیے آپ اللہ سے مانگو, آپ مخلص ہو تو اللہ آپ کو دکھائیں گے. اور پھر یہ کہ انہیں کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم ہے, اللہ کہہ رہے جب وہ آ جائے گی تو کیا وہ مان لیں گے. مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو کیا وہ مان لیں گے. جیسے پیچھے کا اے نبی آپ کیا چاہتے ہیں, یعنی کس طریقے سے آپ ان کو ایسے ہی مان لے آئے, تو جائیں زمین میں سرنگ تلاش کر لیں, آسمان پہ سیڑھی لگا لیں, لا کے دکھا دیں ان کو کوئی معجزہ. تو یہ آپ ایسے نہ ہو, جذباتی نہ ہو اس معاملے میں. تو کہا کہ وہ اس وقت بھی کیا ایمان لائیں گے, ہمیں نہیں معلوم. آیت نمبر 110 میں کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ, اور ہم پلٹ دیتے, ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو, أَبْصَارَهُمْ, ان کی نگاہوں کو, كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ایسے ہی جیسا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے نشانیوں پر پہلی بار. وَنَذَرُهُمْ, اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم, اپنی سرکشی میں, یعمہون, وہ بھٹکتے رہیں. اور اللہ کہتے ہیں ہم کیا وہ ایمان نہیں لائیں اور ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیں اور ان کی بصارت, جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی بار. پہلی بار کا کیا مطلب ہے, جب ان کو پیش کی گئی ہے تب وہ ایمان نہیں لائے, تو اب یہ دوبارہ جب ان کو نشانی آئیں گی تو اس وقت بھی ہم ان کے اب یہ دیکھیں گے تو اب تو ہم ان کے دل پلٹ دیں, ان کی نگاہیں, یعنی اب تو ان پہ مہر لگ جائے, اب تو یہ دوبارہ پھر ہدایت پر کبھی آئے ہی نہیں, ہم ان کو ان کی سرکشی میں اندھے چھوڑ دیں. جو کہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو اللہ بتاتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو کہہ رہے بار بار دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے تو ایٹ لاسٹ پھر ان کے اوپر تو اللہ کا قانون آ جائے گا, اللہ کا طریقہ کار آئے گا, اور پھر تو مزید ان کے ایمان کی اور بھی گنجائش ختم ہو جائے گی.